لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، شروع سے اب تک آپ نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کی ہے. چند منٹ کے لیے میں بھی حاضر ہوں. میرے بعد آپ کو بہت ہی جاندار و شاندار خطاب سماعت فرمانا ہے. آئیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پاک پڑھیں جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور ہم ہی نہیں بلکہ جس پر خود وہ رب کائنات اس نبی پر خود درود و سلام پڑھتا ہے، بھیجتا ہے. آئیے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو تین اشعار آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں، اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دینا. کہ یہ آسماں کے تارے ارے ہم کو بتا رہے ہیں، مچل کر بولے سبحان اللہ. پیچھے والے قسم کھا کر بیٹھیں کہ ہم بولیں گے نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ دیے تو دونوں ہاتھوں کو نبی کی مقدس بارگاہ میں محبت میں اٹھا کر بولے سبحان اللہ. دیکھیے سب کچھ تو ناظم صاحب نے بتا ہی دیا ہے. جو نبی کے نام پر ہاتھ اٹھتا ہے کبھی اس ہاتھ پر بیماری نہیں پڑتی. اور کیوں پڑے بیماری؟ ہم تو نبی کے عاشق ہیں، نبی کے دیوانے ہیں. آپ ایمانداری سے بتائیے، آپ نبی کے دیوانے نہیں، نبی کے چاہنے والے نہیں تو آپ نے اتنے اخراجات کیا ہے، سب نبی کی محبت میں تو کیا ہے نا. سب نبی کی محبت میں تو علماء کو حاضر کیا، سون اتنا بہترین بلایا، کھانے کا انتظام کیا. یہ سب کیا تھا؟ سب یہ تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے پیسے کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ نبی کی محبت کو دیکھا کرتے ہیں. لیکن ہم تو دیوانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن نبی کا دشمن خود نبی کا چچا ابو لہب. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اپنی شہادت کی انگلی سے ابو لہب نے صوفیہ نام کی باندی کو آزاد کیا. اے صوفیہ چل جا،
عبداللہ کا دلارا امینہ کا پیارا محمد عربی آ گیا ہے، اس کے پیدا ہونے کی برکت سے میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہادت کی انگلی کو جہنم کی آگ سے آزاد رکھا ہے۔ اللہ جب نبی کے دشمن کو نبی کے نام پر انگلی اٹھانے سے جہنم کی آگ سے آزاد کر لے، ہم تو نبی کے دیوانے، ہمارے عالم کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ کیا جہنم کی آگ ہمیں جلا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں جلا سکتی۔ تو آپ حضرات مچل کر بولیں سبحان اللہ کہ یہ آسمان کے تارے ارے ہم کو بتا رہے ہیں کیا کہ جھومو دیوانو جھومو جھومو دیوانو جھومو سرکار آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یار بڑے افسوس کی بات ہے، تم نبی کے نام پر نہیں جھومو گے تو کس کے نام پر جھومو گے؟ کہ جھومو دیوانو جھومو سرکار آ رہے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت تھی، کتنی محبت، اور ہمیں کتنی محبت ہے۔ میں چند منٹ آپ حضرات سے گفتگو کروں گا، لیکن میری جو بات ہے بڑی چھپ بھی جاتی ہے۔ اللہ خوش رکھے۔ اتنی محبت تھی آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کہ اللہ کے اس نبی نے پوری زندگی رو رو کر ہماری یادوں میں گزاری، ہماری مغفرت کے لیے گزاری۔ شاعر لکھتا ہے کہ اللہ میری امت اور میرے حوالے کر دے، بولو سبحان اللہ کہ اللہ میری امت اور میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے کہ رو رو کے میرے آقا آقا رو رو کے میرے آقا ارے رب کو منا رہے ہیں۔ حضرات اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مفہوم سماعت فرمائے، اللہ نے کل جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، زمین پر بھی رحمت، زما پر بھی رحمت، مکی پر بھی رحمت، مکہ پر بھی رحمت، چنی پر بھی رحمت، چنا پر بھی رحمت، شجر پر بھی رحمت، حجر پر بھی رحمت۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کل جہان کا رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کہو گے کیسے رحمت؟ تو پیارے سماعت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے جو زمین پر یہ فرش بچھا ہوا ہے، زمین کا اللہ نے فرش بچھایا، یہ اللہ کی رحمت، اللہ کے محبوب کی رحمت ہے۔ اگر رب ان محبوب کو پیدا نہ فرماتا، اس زمین کے فرش کو نہ بناتا، آسمان پر جو سامیانہ آسمان کا لگایا ہے رب اسے بھی پیدا نہ کرتا، آسمان پر جو ستارے چمکائے ہیں، چاند کو پیدا کیا ہے اللہ اسے بھی پیدا نہ کرتا۔ پیارے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دیکھو، تا زندگی آقا نے ہماری یادوں میں رو رو کر کے گزاری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انور تو دیکھو، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دیکھو۔ حضرات ایک مرتبہ آقا دو جہاں قاسم نعمت نوشہ بد میں جنت مصطفیٰ جان رحمت اپنے گھر کے اندر آتے ہیں، اور گھر کے اندر آنے کے بعد پیارے بتانا چاہتا ہوں آج ہم نبی کے فرمان سے کتنا ہٹ گئے ہیں، نبی کے قول و قرار سے کتنا دور ہے، اور انسان پھر بھاگا پھرتا ہے، مسلمان پتہ چلتا ہے پریشان ہو، پریشانی کی وجہ یہ ہے تو نے نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں
آج نوجوانوں کو دیکھ لو، آج داڑیاں رکھا نہیں، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہ امام صاحب داڑھی تو رکھا لی ہے، کہ حضرت داڑھی رکھا لی ہے، کہا وجہ کیا ہے؟ چند دنوں کے بعد میں پتا چلا وہ داڑھی ہی صاف تھی۔ مولانا نے ہم بلایا، میرے بھائی کل تو داڑھی تھی، آج کیا ہوا؟ کہ وہ تو مولانا فیشن تھا۔ پیارے اب غور کرنے کا مقام ہے، جب تم نے اپنے نبی کی سنت کو کھلواڑ کر لیا ہے، نبی کی سنت سے ماسا کرنی شروع کر دی ہے، اب اللہ تم پر اپنا عذاب نہ بھیجے تو کیا ہوگا؟ کیوں نہ پریشان ہو؟ لیکن خدا کی قسم، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، نبی کی شان، آج 18 سال کا 20 سال کا نوجوان اپنی ماں کو رلانے کا کام کرتا ہے، باپ کے کلیجے کو دکھانے کا کام کرتا ہے۔ وہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، ایک مرتبہ اپنے گھر میں آئے، آنے کے بعد میں اپنی والدہ 6 سال کی عمر شریف ہے میرے محبوب کی، 6 سال کی عمر شریف میں اپنے دروازے پر آتے ہیں۔ اب جب کوئی بچہ اپنے گھر پر آئے، 6 سال کی عمر کا بچہ ہے، اب وہ بھی بچہ عام بچہ نہیں بلکہ بعد خدا رب کائنات کے بعد میں اللہ نے کل جہان کا مالک جسے بنا دیا ہے۔ آئے اور آنے کے بعد میں پیارے کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کسے تلاش کرتے ہیں؟ ماں کو تلاش کرتے ہیں، آمینہ کا پتہ نہیں چلتا۔ پوچھتے ہیں میری والدہ کہاں ہے؟ ماں کو جب تلاش کیا تو آمینہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے کمرے میں ایک کونے میں اپنے گھٹنوں میں اپنے سر کو ڈالے ہوئے رو رہی ہے۔ رونے والی عام ماں نہیں تھی، رونے والی پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی۔ آونا کہ اب کوئی رو رہا ہو پیارے، غور سے سننے کا واقعہ ہے، کوئی رو رہا ہو، اس کے پیچھے سے اس کے کھوے پر آ کر کے کوئی ہاتھ رکھ دے تو پیارے اسے دل میں اس کے احساس یہ ہوتا ہے کوئی میرا ہمدرد آ گیا ہے۔ ادھر آمینہ روتی ہے، ادھر تمہارے میرے محبوب اپنے ہاتھ کو، اپنے دست مبارک کو اپنی والدہ کے کھوے پر رکھتا ہے، اور رکھتے ہی خدا کی قسم جو ہچکیاں چل رہی تھی، رونے کی وجاہت تھی، ہچکیاں میں وہ آہوں میں بدل جاتی ہے، آہوں سے رونا شروع کرتی ہے۔ رونے والی عام عورت نہیں تھی، رونے والی آمینہ تھی۔ جیسے ہی آہوں میں گزری، والدہ سے پوچھا محبوب نے، اے میری والدہ کیوں رو رہی ہو؟ اے آمینہ وجہ کیا ہے رونے کی؟ اے آمینہ اس لیے روتی ہو کہ تمہارا بیٹا بھی چھوٹا ہے، اس لیے روتی ہو تمہارا لاڈلا کمزور ہے، اس لیے روتی ہو میرے سر پر میرے باپ کا سایہ نہیں ہے، اے آمینہ اس لیے روتی ہو تمہارے سر پر تمہارے شوہر کا سایہ نہیں ہے۔ آمینہ نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ پیارے اب 6 سال کے بچے نے، اس محبوب خدا نے، اس محبوب انبیاء نے اپنے لبوں کو اپنی والدہ کے لبوں سے لگا دیا۔ اب ادھر نبی کی والدہ کے آنسو جو ٹپک رہے ہیں وہ نبی کے رخسار پر گرتے ہیں، نبی کے آنسو ٹپکتے ہیں وہ آمینہ کے رخسار پر ٹپکتے ہیں۔ آمینہ نے جب اپنے بیٹے کو روتا ہوا دیکھا، پیارے ماں کا کلیجہ یہ ہوا کرتا ہے، ماں کی ممتا یہ ہوا کرتی ہے۔ ادھر ساروں قطار آمینہ رو رہی تھی، جب محبوب کو روتے ہوئے دیکھا تو ہچکیاں روک لیتی ہیں اور اپنے رونے کو برداشت کرتی ہیں، اور محمد عربی سے پوچھتی ہے بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ اے میرے محبوب کیوں رو رہا ہے؟ اے میرے جگر کے ٹکڑے وجہ کیا ہے؟ عبداللہ کے دلارے معاملہ کیا ہے؟ عبداللہ کے دلارے نے کہا اے آمینہ یہ تو بتا دو تم کیوں رو رہی تھی؟ کیا تمہیں کس کی یاد آ رہی تھی؟ کیا تم اس لیے روتی ہو میں چھوٹا ہوں؟ آمینہ نے کہا نہ بیٹا مجھے تیرے باپ عبداللہ کی یاد آ رہی تھی۔ آج ہمارے حالات ہیں، 18 سال کا نوجوان، 25 سال کا نوجوان اپنی والدہ کو رلانے کا کام تو کرتا ہے لیکن پیارے ہنسانے کا کام نہیں کرتا۔ آئیے تم نبی کا نعرہ لگانے والوں، نبی کی محفل میلاد سجانے والوں، میری محفل میلاد سے کام نہیں چلے گا، نعروں سے کام نہیں چلے گا، پتیلے بنانوں سے کام نہیں چلے گا۔ اگر عاشق رسول ہو خدا کی قسم عشق رسول کو سینے میں بسا لو۔
خدا کی قسم محفل میلاد بھی اب کی کامیاب ہو جائیں گی، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامیاب ہو جائے گا۔ آمینہ نے کہا اے بیٹے مجھے عبداللہ کی یاد آ رہی تھی۔ جیسے ہی عبداللہ کا ذکر آیا محمد عربی کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں برسنا لگتی ہیں، اتنی برسی۔ پھر ماں سے پوچھا ماں تم کیا چاہتی ہو؟ آمینہ نے کہا بیٹا اے محمد عربی میں چاہتی ہوں میں تجھے لے کر کے تیرے باپ کی مزار انور پر جاؤں، ان کی قبر پر جاؤں، اور بیٹا اس کے 7 سال میں تجھے تیری ننسال دکھا کر لاؤں۔ حضرات اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی آغوش میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی داڑھی کو چومتے ہیں، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی رخسار کو چومتے ہیں۔ عبدالمطلب نے کہا اے بیٹا محمد عربی معاملہ کیا ہے، وجاہت کیا ہے، کس لیے میرے داڑھی کو چومتے ہو، مقصد کیا ہے؟ تو عبداللہ کے دلارے آمینہ کے پیارے نے کہا تھا ہم تمہارے غریبوں کے غمخوار نے کہا تھا اے دادا جان ہمارے دل کی تمنا ہے ہم اپنی ننسال چلے جائیں۔ پیارے آمینہ کے دلارے کا عبداللہ کے پیاری کا بڑا گہرا رشتہ مدینے سے تھا، آپ کی ننسال بھی مدینے کی تھی، آپ کے والد کی ننسال بھی مدینے کی تھی، دادا کی ننسال بھی مدینے کی تھی۔ آقا نے کہا حضرت عبدالمطلب سے اے دادا جان ہم یہ چاہتے ہیں اپنی والدہ کو لے کر کے ننسال گھوم آئیں۔ آقا مدینہ نے خادمہ کو کیا بات ہے عبدالمطلب نے خادمہ کو بلایا اور کہا اے خادمہ جاؤ لے کر کے جاؤ اور چلی جاؤ ان آمینہ کو اور میرے محبوب سرور کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمینہ کے میکے میں لے کر کے چلی جاؤ۔ جیسے ہی پہنچتی ہے پیارے عبداللہ کے مزار پر جب آمینہ پہنچتی ہے زاروں قطار رونا شروع کرتی ہے، اتنا روتی ہے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ عبداللہ کا پیارا رو رہا ہے، آمینہ کا دلارا رو رہا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے لوگوں آج جو قبر پر جانے سے انکار کرتے ہیں، اے پیارے آج اگر تو اپنے باپ کی قبر پر اے نوجوان اگر تو نے پہنچ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ دی، خدا کی قسم ادھر تیرے لبوں سے سورہ فاتحہ کے جملے نکلتے ہیں، ادھر رب کائنات کی بارگاہ میں وہ جملے فرشتے لے کر کے پیش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی برکت سے اس کے باپ کا میں نے اس کے باپ کی نجات کر دی ہے، اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آقا کی آمد، داتا کی آمد، تارے کی آمد، مدنی کی آمد، زندہ آباد بھائی زندہ آباد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بھی ناظم صاحب طے کر کے بیٹھے ہم بھی بولیں گے نا نعرے کیا تم لگا دینا، آپ نے نعرے لگائے ان میں سے کوئی نہ بولا۔ افسوس کی بات آپ اگر بولیں گے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کو 90 نہیں کیا ملے گا۔ حضرات عبداللہ کون تھے؟ ہے کوئی نوجوان ایسے اٹھ کے بتا دے عبداللہ کون تھے؟ اگر آپ نہیں میں سمجھ رہا ہوں چہرہ بتا دے بتا سکتا کرسی والوں میں ہے اس لائن میں کوئی عبداللہ کریں یار آپ تو خود ہی بات سنا، آپ کو پتہ ہی ہے نزاکت بھائی آپ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ کوئی ان نوجوانوں میں ہے کوئی لڑکا ایسا جو بتا دے عبداللہ کون تھے؟ بتا بیٹا کھڑا ہو کر بتا دے عبداللہ کون تھے؟ ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے، اللہ کامیابی دے، اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تجھے ٹوپی اوڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محفل رسول ہے میرے بھائی، برا نہ مانے، یہ جلسہ ہے مولانا سلمان صاحب کو اللہ خوش رکھے، یہ جلسہ ہے، جلسے کا مقصد یہی نہیں ہے کہ آپ آئے چٹپٹی باتیں سنیں ہنس کر اپنے گھر چلے جائیں۔ مولوی بھی ایسے ہیں، چٹپٹی باتیں سنائی ہنسا دی، وہ کہہ دی بڑا مزہ آیا، ہنستے ہنستے پیٹ بھر گئے، ایسے مولوی پیدا ہو۔ پیارے اس محفل سے سبق لے کر جائیے، یہاں سے سبق دیا جاتا ہے، یہ چند منٹ کا مدرسہ ہے، یہاں
یہاں سے سبق لے کر جائیے. آج ہمارے نوجوان کو یہ پتا نہیں ہے عبداللہ کون تھے, حضرت آمینہ کون تھی. عبداللہ کے مزار انور پر آمینہ ساروں قطار روتی ہے, اور عبداللہ کے مزار پر آمینہ نے کہا اے عبداللہ, جس چشمے چراغ کو میرے شکم میں چھوڑ کر آئے تھے, اللہ نے اس پھول کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ جب یہ تمہارا پھول چلتا ہے آسمان کے تارے درود و سلام بھیجا کرتے ہیں. اے عبداللہ, تمہارا بیٹا جب یہ چلتا ہے پہاڑ جھک جھک کر سلام کیا کرتے ہیں. اے عبداللہ, تم نے دیکھا محمد عربی کا جلوہ, تم نے دیکھا محمد عربی کو پوری کائنات کے اندر اللہ نے بات خدا محمد کا مرتبہ سب سے اعلیٰ بنا دیا ہے. اے عبداللہ, جس بیٹے کو میرے شکم میں چھوڑا تھا, آج تو بیٹا اللہ نے اتنا مرتبہ بالا بنا دیا ہے کہ جب آسمان کا سورج بھی اس کے اشاروں پر ناچا کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, آمد مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد. لیکن پیارے, آج ہم نے نبی کی عظمتوں کو بھلا دیا ہے. آج ہم اگر میلاد بھی سجاتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں, بعض تو اپنے نام پیدا کرنے کے لیے میلاد سجاتا ہے. یہ بتائیے پیارے, عبداللہ کی قبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آمینہ نے کہا بیٹا یہ تیرے باپ کا مزار انور ہے, اور پہنچنے کے بعد میں ساروں قطار روتے ہیں. پھر واپس جیسے ہی آتے ہیں آمینہ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے, ناساز ہو جاتی ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کچھ دیر میں چلتے چلتے آپ بیٹھ جاتی ہیں. آمینہ جیسے ہی بیٹھی عبداللہ کے بیٹے کا جگر نکل جاتا ہے, کلیجہ پار پار ہو جاتا ہے. آمینہ کو اپنے آغوش میں 6 سال کا بچہ پیارے نوجوان 25 سال کے تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, 18 سال کے نوجوان تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج تو اپنے کمرے میں لا کر کے جو چیزوں کو رکھا کرتا ہے, ماں کو ستایا کرتا ہے, باپ کا کلیجہ دکھایا کرتا ہے, اگر سبق لینا ہے تو آمینہ کے 6 سال کے بیٹے سے لے, محمد عربی سے لے. ارے جس کی میلاد سجا رہا ہے اس سے سبق لے. 6 سال کا محمد عربی میرا تمہارا رسول اپنی والدہ کو اپنے آغوش میں لینے کے بعد میں اپنی والدہ کے ماتھے کو دباتا ہے, پیشانی کو چومتا ہے, اور چوم کر کہتا ہے اے آمینہ, اے میری والدہ, تیرا ہی تو سہارا تھا. اے آمینہ, تیرے ہی سہارے سے میں دنیا میں جی رہا تھا. اے آمینہ, پاک پروردگار عالم نے مجھے باپ کا سایہ بھی نہ دکھایا تھا. اے آمینہ, اے آمینہ, میں نے دنیا میں آنے کے بعد میں اپنے باپ کو دیکھا بھی نہیں تھا. اے آمینہ, اب تم بھی جا رہی ہو, اے میری والدہ تم بھی جا رہی ہو. ساروں قطار محمد عربی روتا ہے, آمینہ کا دلارا روتا ہے, عبداللہ کا پیارا روتا ہے, ابھی تک تو محبوب انبیاء رو رہا ہے. عرش اعظم پر رب کے فرشتے رو رہے ہیں. یار کیوں نہ روئے, کیوں نہ روئے, جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے. آج وہ محبوب رو رہا ہے. آج ہم روتے ہیں, آج ہمیں کھلکھلانا آتا ہے محفلوں میں بھی, آج نبی کی بس میں بھی ہمیں ہنسنا آتا ہے. پیارے, یہ ہنسنے کی محفل نہیں ہے, یہاں تو روح کعبہ کرتی ہے. کیا ہمارے بزرگوں نے, ہمارے محبوب نے ہمارے لیے اپنی زندگی کو کیسے بشر کیا ہے, کیسے زندگی کو کاٹا ہے. اللہ اکبر. اب آمینہ ہچکیاں باندھ رہی ہے. آمینہ کہتی ہے بیٹا خاموش ہو جا, بیٹا چپ جا. کچھ دیر کے بعد میں خادمہ کو اپنے محبوب کا ہاتھ, عبداللہ کے بیٹے کا ہاتھ خادمہ کے ہاتھ میں دیا, کہا اے لو خادمہ, مکے میں میرے بیٹے کو پہنچا دینا. اب اتنا کہنا تھا, روح پرواز ہو جاتی ہے. پیارے 6 سال کا بچہ یتیم ہو جاتا ہے, پہلے باپ سے یتیم تھا, ماں سے یتیم ہو جاتا ہے. محمد عربی کی والدہ کا سایہ دنیا سے اڑ جاتا ہے, اور سایہ اٹھنے کے بعد میں آمینہ کے جیسے ہی انتقال ہوا, یہ پہلی تاریخ ہے. 6 سال کے بچے نے اپنی والدہ کی قبر کو کھود کر کے آمینہ کو دفن کیا تھا. ہے کوئی مائی کلال, ہے کوئی ایسا جگر کا ٹکڑا, ہے کوئی ایسا جگر کا پارا
جو آج اپنی والدہ کو اس طریقے سے خوش رکھے، لیکن آج ہم ذرا سی باتوں پر ماں سے ہم الگ ہٹ جاتے ہیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آقا مدینہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں مزار و قطار روتے ہیں۔ بس آخری بات ہے، زار و قطار روتے ہیں، صحابہ کچھ آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں۔ آنے کے بعد میں نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی نے آنکھیں دکھائی ہو تو آنکھیں نکال لوں گا، ہاتھ دکھائے ہو تو ہاتھ کاٹ لوں گا، کسی نے قدم تمہاری طرف کو بڑھایا ہو آقا قدم کو کاٹ لوں گا۔ یا رسول اللہ رونے کی وجہ بتا دو۔ آمنہ کا دلارا فرماتا ہے پیارے نوجوانوں سے میں مخاطب ہو رہا ہوں اور اپنی قوم کی بہنوں سے مخاطب ہو رہا ہوں جو سسرال میں جانے کے بعد میں اپنے شوہروں سے ان کی والدوں سے انہیں جدا کر دیا کرتی ہیں۔ بغور سماعت کرے آمینہ کے دلارے کا یہ خدا کی قسم قول ہے۔ آزار و قطار روتے ہیں، عبداللہ کہ پیارا روتا ہے، آمینہ کا پیار دلارا روتا ہے۔ ادھر سے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اے آمینہ کے دلارے اگر کسی نے آنکھ نکائی ہو تو آنکھ نکالنے کی طاقت عمر رکھتا ہے، لیکن محبوب نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا اے عمر فاروق اعظم نہ تو کسی نے آنکھ دکھائی ہے، نہ ہاتھ بڑھایا ہے، نہ قدم بڑھایا ہے، پھر کیوں رو رہے ہو؟ آقا نے فرمایا اے عمر اس لیے رو رہا ہوں کاش آج میری ماں ہوتی اور وہ یوں کہتی اے چاند کو گھمانے والے محمد عربی ادھر آ جا، تو میں منبر کو چھوڑ دیتا، میں اس وقت میں مصلی کو چھوڑ دیتا، ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں سب سے افضل چیز ہے۔ اگر جنت تلاش کرنی ہے، ایک بات آج انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، مولانا تعویذ بنا دو، بھاگا پھر دیا، کیا بات ہے؟ بولے گھر میں برکت ہی نہیں ہے۔ ابے سب سے بڑی برکت تیرے گھر میں بیٹھی ہے۔ اب مولانا تعویذ بنائیں گے، دعا کریں گے، پیر جی کے پاس جا کر پیر جی دعا کرا دو، کیا معاملہ ہے کہ بہت پریشان ہو حضرات، کیا ہے وہ پیر کے پاس جائے، امام کے پاس میں جائے، مولانا کے پاس میں جائے، مفتی کے پاس میں جائے، لیکن دعا جب وہ کرائے گا مصافحہ کرے گا، لیکن خدا کی قسم اپنی زبان سے کہنی پڑے گی علماء مولانا پیر ہمارے لیے دعائیں کر دو، چاہے وہ بریلی میں جا کر کے، چاہے وہ مکن پور میں جا کر کے، چاہے کتنے پتیلے کیوں نہ بنا دے، اگر اس کی والدہ بھوکی ہے، اس کی والدہ گھر میں پریشان ہے، خدا کی قسم تو پتیلہ تمہارے کام نہیں آنے والا ہے۔ اگر تمہاری والدہ نے خدا کی قسم، ماں وہ چیز ہے پیارے، ماں سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، باپ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ماں میرے لیے دعائیں کر دے، بلکہ جب ماں اپنے بیٹے کے چہرے کو پڑھتی ہے تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے، اے مولا میرے بیٹے کا چہرہ نڈھال ہے، میرے بیٹے کا چہرہ مرجھا رہا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی میرے بیٹے کو ٹینشن ہے، پاک پروردگار عالم میرے بیٹے کی ٹینشن کو دور کر دے، میرے بیٹے کو آفت سے نکال دے۔ خدا کی قسم رب اعلان کرتا ہے، رب کا محبوب اعلان کرتا ہے، دعا ایک طرف ہوا کرتی ہے، ماں کی آہوں کی دعا نکلی ہوئی ایک طرف ہوا کرتی ہے۔ اللہ ماں کی دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پاک پروردگار عالم مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے خطیب ہندوستان فاضل